بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہدایت کا حاصل ہو جانا ہے، اور جب انسان ہدایت کے راستے پر چل نکلتا ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ثابت قدمی کا ہے، اور جب انسان ثابت قدمی دکھاتا ہے تو رب کائنات کی اس پر خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہی کچھ فرعون ملعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو وہ تڑپ اٹھا اور اس نے انتہائی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اب اس کے جواب میں جادوگروں نے کیا کہا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور آیت مبارکہ ہے 50۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قالو، جادوگروں نے کہا، لا ضیر، کوئی حرج والی بات نہیں، انا، بلا شبہ ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جادوگروں نے کہا، کوئی حرج والی بات نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا ضیر کا ایک معنی تو یہ ہے لا حرج، اور ایک معنی یہ ہے ولا یضرنا ذالک، اے فرعون بدبخت، تو ہمیں جن چیزوں سے ڈراتا ہے وہ چیزیں ہمیں نقصان نہیں بتا دے سکتی، ولا نبالی بہ، نہ ہی ہمیں ان کی کوئی پرواہ ہے، اس لیے کہ انا الی ربنا منقلبون، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہے، ہم اس کی طرف جانے والے ہیں، اور وہ ذات بابرکات نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے جو تم ہمارے ساتھ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جادوگروں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، لیکن وہ انشاءاللہ آنے والے سبق کا موضوع ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو امام ابن جریر، امام قرطبی، امام ابن جزی، پھر اسی طریقے سے امام سعدی، اور مادی قریب میں ابن عاشور التحریر والتنویر میں جو کچھ بیان فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا ضرر علینا فیما یصیبنا من عذابک المنقطع، کہ تم جو ہمیں وقتی عذاب دو گے جو منقطع ہو جانے والا ہے، اس کا ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جس طرح کہ سورہ طٰہٰ میں رب کائنات نے یہ نقشہ کشی ان الفاظ میں کی، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ جادوگر کہنے لگے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہدایت آ چکی ہے، ہم اس کے مقابلے میں، دلائل کے مقابلے میں تمہیں کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تو اسی ذات بابرکات کو ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تم جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کرو،
تم زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر فیصلہ کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے اور وہ ذات بابرکات ہمیں امید ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گی، اور تم نے جس جادو پر ہمیں مجبور کیا تھا رب کائنات کا اجر اس سے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ معزز خاتون حضرات، آپ کو اس گفتگو سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جادوگروں کی یہ گفتگو دراصل استقامت اور ایمان کی علامت تھی، ثابت قدمی کی علامت تھی، اور فرعون نے انتہائی زیادہ خوفناک قسم کی دھمکیاں دیں، لیکن انہیں ان دھمکیوں کی مطلقاً پرواہ نہیں تھی۔ امام اکرمہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء السحرہ کانوا صباحا سحرہ وامسوا شہداء بررہ، کہ وہ جو جادوگر تھے صبح کے وقت وہ جادو کرتے تھے، جبکہ صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، لیکن شام کے وقت وہ گناہوں سے بری شہید ہو گئے۔ فرعون نے انہیں انتہائی خوفناک قسم کی دھمکیاں دیں، لیکن انہیں اس بات کی قطعی طور پر پرواہ نہیں تھی۔ اس موقع پر مفسرین کرام ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا کوئی دل ایسا نہیں جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے سیدھا رکھیں، چاہیں تو اسے ڈھیلا چھوڑ دیں تاکہ وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اور پھر فرمایا والمیزان بید الرحمن یخفضہ ویرفعہ، کہ ترازو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب کائنات اسے چاہے تو نیچا کر دیں چاہے تو بلند کر دیں۔ اس حدیث کا حوالہ نوٹ فرما لیجئے گا، صحیح سنن ابن ماجہ شیخ البانی کی حدیث 199 ہے۔ امام طبرانی اسے دعا میں لے کر آئے ہیں 126262 حدیث کے تحت، جبکہ امام ابن حبان اپنی صحیح میں اس کو 943 حدیث کے تحت نقل فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح بخاری اور امام بخاری اور امام مسلم کے شروط پر ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنی کتابوں کے اندر نقل نہیں فرمایا۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں معزز خواتین و حضرات۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے یہاں پر دو باتیں کی۔ پہلی بات، لا ضیر، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اور یہ کمال توحید ہوتی ہے۔ اہل علم نے جہاں توحید کے فوائد کی لمبی چوڑی فہرست لکھی ہے، وہیں پر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ توحید سے انسان بے فکر ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا وَمَن لَّمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ، کہ جو شخص تلوار سے نہیں مرتا نا، وہ کسی اور طریقے سے مر جاتا ہے، اس لیے کہ موت ایک ہے، اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں موت پر واقع ہوتا ہوں یا موت مجھ پر واقع ہوتی ہے، جانا تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں رب کائنات ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، ایمان کی دولت نصیب فرمانے کے بعد۔ تو یہ جادوگروں نے فرعون سے مخاطب ہو کر پہلی بات کی۔ عربی زبان کے ایک شاعر نے جس کا نام ابو عبیدہ ہے ایک بات کہی ہے، وہ کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا يَضُرُّكَ بَعْدَ حَوْلٍ أَظَبْيٌ كَانَ أُمَّكَ أَمْ حِمَارٌ، کہ جب تم جوان ہو جاتے ہو پھر تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہیں جنم دینے والا کون تھا۔ تو بات اصل میں یہ ہے جس انسان کو سمجھ آ جائے کہ موت اخیر موت ہے، وہ ایک مرتبہ یعنی ہے، جیسے مرضی آئے، تو پھر انسان ڈرتا نہیں۔ تو جادوگر ڈرے نہیں۔ مزید انہوں نے فرعون سے ایک اور بات کہی، وہ انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ہمارے اگلے سبق کا موضوع ہے۔ آج کا سبق انہی الفاظ پر میں روک رہا ہوں۔
اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.